بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور اسی حوالے سے میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہی تھی اور سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کہ جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک نور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی پورا ہفتہ اس کے لیے ہدایت، حفاظت اور روشنی رہتی ہے۔ نمبر 2 پہ جو سب سے امپورٹنٹ اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہو جاتی ہے، کیونکہ دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ اتنا شدید ہوگا کہ اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن اس شخص کے لیے مشکل نہیں ہے جو سورہ کہف کی تلاوت باقاعدگی سے کرتا ہے جمعہ والے دن۔ سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیات ہیں، پہلی 10 آیات جو اسے یاد کر لیتا ہے اس سے وہ دجال کے فتنے سے حفاظت میں رہے گا۔ اور یہ صورت جو ہے ایسی صورت ہے، یہ ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے اور دل کو نور سے منور کر دیتی ہے۔ اور تیسری جو اہم پوائنٹ اس کی یہ ہے کہ ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ اس میں اتنا اچھا واقعات بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ صحابہ کہف کے واقعات ہیں، 2 باغوں والے شخص کے واقعات ہیں، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات ہیں، ذوالقرنین۔ اور یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہی بہترین راستہ دکھانے والا ہے۔ یہاں پر جیسے کہ میں آپ کو تفسیر دکھا رہی تھی، یہ دیکھیں جیسے آپ کتابوں کو پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم قرآن پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں بے شک، اور اس کی تفسیر دیکھیں کتنے اچھے سے میں نے پین پوائنٹ کر کے آپ کے لیے بتایا ہے۔ اور یہاں پر آج جو میں ایکسپلین کروں گی وہ صحابہ کہف کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تفسیر رکھوں گی، کیونکہ صحابہ کہف کا واقعہ بالکل تفسیر کے ساتھ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ نوجوان تھے جو کہ اس وقت تھے جب بہت زیادہ شرک جو تھا عام ہو چکا تھا، لیکن یہ صحابہ کہف ایسے لوگ تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے۔ پورا شہر ہی شرک میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ان کا دل ایمان سے بڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، ان کے دل میں ہمت، حوصلہ اور ثابت قدمی ڈال دی تھی۔ یہ اتنے زیادہ اپنے بادشاہ کے اس زمانے کے جو بادشاہ تھے نا، اس کے حکم کے مطابق بھی نہیں چل رہے تھے، کیونکہ بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ بھی شرک کرے یا مجھے اپنا رب مانے، تو انہوں نے اس کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ ہمارا رب تو صرف وہی ہے، وہی کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ یہ بہت بڑا اعلان تھا، کیونکہ اس اعلان پر انہیں جان سے بھی مار دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کیا سوچا کہ ہم اللہ کی طرف کیا کر جاتے ہیں؟ ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ہجرت کی، وہ ایک غار میں چلے گئے اور انہوں نے اللہ پر یقین کیا، بھروسہ کیا اور اللہ سے دعا کی۔ ان کی دعا بڑی خوبصورت قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنی رحمت دے اور ہمارے معاملے میں آسانی فرما دے۔ تو یہاں پر بالکل ہو بہو سارا کچھ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ یہ سورہ کہف کی تفسیر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک ایسی اپنی نشانی دکھائی کہ انہیں 309 سال تک وہ لوگ سوتے رہے، وہ غار میں سوئے رہے اور ان کے جسم سلامت رہے۔ کیسے؟ سورج کی شعاعیں ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی، بلکہ زاویہ بدل کر گزرتی تھی کہ جب وہ ان کی غار کے آگے آتی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دن ہے یا رات ہے۔ وہ کروٹیں بدلتے رہتے تاکہ جسم ان کا خراب نہ ہو۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں لگا کہ ہاں ہم جاگے ہیں یا سوئے تھے، جاگے ہیں تو ایک دن سوئے تھے یا اس سے بھی کم ہم سوئے تھے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ گئے اور انہوں نے اپنے ایک دوست کو بھیجا کہ اٹھ کے کہ ہمارے لیے شہر سے کھانا لے آئیں۔ جب وہ گئے تو شہر سے کھانا لینے تو انہیں پتہ چلا کہ جو وہ اس وقت کا بادشاہ تھا وہ مر چکا تھا، ساری کی ساری جو قوم تھی وہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ ان کا سکہ جو ان کے پاس تھا جس سے وہ کھانا لینے کے لیے انہوں نے اپنے دوست کو بھیجا تھا وہ بھی پرانا ہو چکا تھا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہی صحابہ کہف ہیں، اور ان لوگوں کی بعد میں چل کر وفات ہو گئی۔ لوگوں نے انہیں بہت زیادہ عزت دی اور ان کی یاد میں ایک عمارت بھی بنوائی گئی۔ صحابہ کہف سے زیادہ جو ہمیں سیکھنے کے سبق ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ وہ 5 بڑے سبق ہیں کہ ایمان کی طاقت بہت بڑی نعمت ہے۔ جب آپ ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو، تو آپ کو کسی چیز کا، کسی بادشاہ کا کوئی بھی ڈر نہیں رہتا، کیونکہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ یہ ہے کہ مشکل میں اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، کہ گھر، شہر سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے معجزے نے انہیں بچا لیا۔
اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ غیر متوقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیند سلا دیا جو دنیا میں کبھی نہیں دیکھی۔ 309 سال کوئی کم نہیں ہے ایج، کتنی دیر تک انسان سوتا رہے اور اسے پتہ بھی نہ چلے کہ وہ سویا ہوا ہے۔ اور نمبر 4 پہ آتا ہے کہ حق پر قائم رہنے کا صلہ ملتا ہے۔ آزمائش ضرور آتی ہے مگر اس کا جو انجام ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ انسان کے ایمان کو تازہ اور مضبوط کر دیتی ہیں۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات یہاں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیے ہیں، بس ہمیں تفسیر اور سمجھنے کی ضرورت ہے، جن میں اگلا واقعہ آتا ہے حضرت، جو کہ انشاءاللہ اگلی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ بس اس ویڈیو میں آپ کو یہ تاکید کرنا چاہوں گی کہ ہر جمعے کے جمعے لازمی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب